بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 33ویں پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ اس سلسلے کی پہلے 2 ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہیں، یہ اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور مسلمانوں کا موقف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے معبود ہونے کی تردید بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کے لیے دعا مانگنا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی: اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے خوان یعنی کھانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ، ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو عذاب ہوگا: نمبر 1 منافقین، نمبر 2 دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، نمبر 3 آل فرعون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح قدوس جبریل کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 75 کا ترجمہ ہے: مسیح بن مریم سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھیں، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کے بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائیوں سے مباہلہ۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 98 سے 63 کا ترجمہ ہے: یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو حکمت والی نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مبالغہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔
یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مبالغے میں پھر جائیں تو یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ پر اسرار حد تک بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مبالغہ کرنے کا حکم دیا۔ مبالغہ کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مبالغہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی و انکساری۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملے میں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور مسلمانوں کا موقف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعوت کر کے آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، یہود کہتے ہیں عزیز اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں مسیح عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کے کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، اور یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، خواہ ان کے نیک اعمال کم ہی کیوں نہ ہوں۔ جو آدمی عیسیٰ بن مریم پر ایمان لائے پھر وہ میرا زمانہ پائے اور مجھ پر ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے معبود ہونے کی تردید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ نہ میں اللہ ہوں اور نہ ہی اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔
اس کا اگلا حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔